مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ سلگ رہا ہے۔ جی ہاں، مشرق وسطی وہ خطہ جہاں سے امن کی روشنی دنیا بھر میں پھیلی، آج بارود کی بو، خوف کی فضا اور طاقت کے کھیل کا میدان بن چکا ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ مغرب زدہ چند عرب ممالک کے درمیان جاری کشمکش صرف زمین کے ٹکڑوں یا تیل کے خزانوں کی لڑائی نہیں، یہ دراصل نظریات کی جنگ اور ذہنی اور فکری بالادستی کی اصل جنگ ہے۔ ایک طرف طاقت کا غرور، دوسری طرف مزاحمت کا حوصلہ، ایک طرف دنیا کو ذہنی اور فکری غلام بنانے کی دوڑ تو دوسری طرف آزادی، شعور اور انسانی اقدار کی حفاظت کی ضد۔ دنیا آج دو راستوں پر کھڑی ہے۔ ایک راستہ نمرود کی آگ جیسا ہے، جلانے والا اور آزمائشوں والا، جس کی شدت کے آگے بڑے بڑے سرمایہ دار حکمرانوں نے نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لیا اور سرنگو ہو گئے۔ آج ان سب سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ اور دوسرا راستہ شداد کی اس جنت سا ہے جو کمزوروں کی ہڈیوں پر کھڑی کی گئی، جہاں دولت، طاقت اور وقتی آشائش کے بہتات ہے مگر انسانیت معدوم ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایران نے آسان راستہ نہیں بلکہ آگ والا راستہ چنا، یعنی سنت ابراہیمی پر چلنا اختیار کیا۔ گویا اس نے تاریخ کے یزیدی شور کے مقابل حسینی شعور اور صبر اور مزاحمت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، اور بدری سپاہیوں کی طرح لشکر جرار کے مقابل سینہ سپر ہو گیا۔ شروعات 20ویں صدی کی 7ویں دہائی سے ہوتی ہے۔ آیت اللہ خمینی کا 1979 کا انقلاب ایک طوفان تھا جس نے خطے کی خاموش سیاست کو جگا دیا اور ایسی سوچ پیدا کی جو بیرونی طاقتوں کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ تبھی سے پابندیاں لگی، دھمکیاں آئیں، معاشی دباؤ بڑھایا گیا، الزامات لگائے گئے، تختہ پلٹ کی متعدد کوششیں ہوئیں، داخلی شورشیں بھڑکائی گئیں۔ ایران کی ضد سیاست نہیں، ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ جو اسلامی نظام کی نشاط ثانیہ کی بات کرتا ہے، جو کلیش آف سویلائزیشنز کی تھیوری کو یکسر مسترد کرتا ہے، جو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ زمانے کی جدید سویلائزیشن کے نام پر اسلام کے روایتی شریعت کو بدل دیا جائے۔ آج کی جنگیں صرف میدان میں نہیں ہوتی، اب جنگیں خبروں، سازشوں اور خفیہ منصوبوں میں لڑی جاتی ہیں۔ پراکسی گروہ، خفیہ ایجنسیاں اور میڈیا سب اس شطرنج کے مہرے ہیں۔ حالیہ انکشافات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ کبھی حملہ کہیں ہوتا ہے اور الزام کسی اور پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ممالک آپس میں بدگمان ہو جائیں۔ یہی پرانا اصول ہے، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس ساری کہانی کا سب سے بڑا استعارہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سکھایا تھا کہ ظالم کے سامنے سر جھکانا زندگی نہیں۔ آج جب کوئی طاقت کے سامنے انکار کرتا ہے تو لوگ اسے اسی حسینی روایت کی جھلک سمجھتے ہیں۔ آخرکار پیغام سادہ ہے، کچھ قومیں آسانی کے بدلے سر جھکا دیتی ہیں اور کچھ مشکلات کے باوجود کھڑی رہتی ہیں، کیونکہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایران کی ضد سیاست نہیں، ایک نظریہ ہے۔ وہ نظریہ جو اسلامی نظام کی نشاط ثانیہ کی بات کرتا ہے، جو کلیش آف سویلائزیشنز کی تھیوری کو یکسر مسترد کرتا ہے، جو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ زمانے کی جدید سویلائزیشن کے نام پر اسلام کے روایتی شریعت کو بدل دیا جائے۔ آج کی جنگیں صرف میدان میں نہیں ہوتی، اب جنگیں خبروں، سازشوں اور خفیہ منصوبوں میں لڑی جاتی ہیں۔ پراکسی گروہ، خفیہ ایجنسیاں اور میڈیا سب اس شطرنج کے مہرے ہیں۔ حالیہ انکشافات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ کبھی حملہ کہیں ہوتا ہے اور الزام کسی اور پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان ممالک آپس میں بدگمان ہو جائیں۔ یہی پرانا اصول ہے، یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس ساری کہانی کا سب سے بڑا استعارہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سکھایا تھا کہ ظالم کے سامنے سر جھکانا زندگی نہیں۔ آج جب کوئی طاقت کے سامنے انکار کرتا ہے تو لوگ اسے اسی حسینی روایت کی جھلک سمجھتے ہیں۔ آخرکار پیغام سادہ ہے، کچھ قومیں
آسانی کے بدلے سر جھکا دیتی ہیں اور کچھ مشکلات کے باوجود کھڑی رہتی ہیں، کیونکہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔